اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے جی حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی. یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی. ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں؟ ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے. ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں بخاری اور مسلم کی سند پہ. پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ لے کر آئے ہیں, وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں, اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں. امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے, پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے, وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر. بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے الموطا امام مالک, سند وہی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو, وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے, اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کرے, اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا, اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے, اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے, کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے. تو یہ حدیث ہے الموطا, اس میں 3 راوی. امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے. محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں, اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے, جو 91 ہجری میں فوت ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں. صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف. اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا, میں نے حضور کے ساتھ حج کیا. اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے, یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے, محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے. ایک ہی تابعی ہے بیچ میں, لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت. اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا. ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں, انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا, کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں پلیکھا لگ گیا سی, انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں, بعد 20 کرتی ہیں سن. وہ کتنے کیتی ہیں سن جی, ان کو دھوکہ لگ گیا, پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی بعد میں 20 کروا دی. یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے. اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے, 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر. لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے. خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری, جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح, اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان المبارک میں, اور یہی آپ کی سنت ہے. ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں, حنفی عالم, بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے, جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر, اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں, انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا ہے. پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں, اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر, اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا. وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد, قیام اللیل, وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے.
تو بھائیو اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40. اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی. اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے, ہم اس کو غلط نہیں کہتے. خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے, تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد. اور یہ بھی تحفہ لے جائیں, بائی چانس ذہن میں آیا میں نے بیان نہیں کرنا تھا, سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا, اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا, اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وتر کے بعد 2 نفل. اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالها اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یہ بھی یاد کر لیں, یہ تحفہ لے جائیں تہجد پورا سال پڑھنے کا. آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک, ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا. 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد پڑھے. لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وتر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے. ورنہ حضور نے خود کیا کیا, وتر کے بعد 2 نفل پڑھے, لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوور آل نماز جو ہے وتر ہی رہی. 11 میں 2 جمع کریں تو 13, 15 تو نہیں ہوئے, 14 تو نہیں ہو گئے, نہ 16 ہوئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وتر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وتر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے, وتر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو, یعنی وتر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی. یہ اس حدیث کا فہم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں, میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا. لہٰذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے, اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے. اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے, کوئی بھی نہیں کہتا. ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے, تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں. اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں, بے شک وتر کے بعد بھی پڑھتے رہیں, کوئی حرج نہیں ہے. وتر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وتر ہی رہے گی, وہ آڈ ہی رہے گی, ایون نہیں بنے گی, جفت ہی رہے گی, طاق نہیں ہوگی. لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. میں 2 نمبری نہیں کروں گا. المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبری بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے, لیکن اپنے اپنے, جماعت کے ساتھ نہیں. اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وتر ملا کے. تو اگر کوئی 20 پڑھے, 41 پڑھے, 23 پڑھے, جتنے مرضی پڑھے, لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے. اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے. جھوٹے لوگ, 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی, وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو, اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں, قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں, اس میں کوئی قید نہیں, جتنی مرضی رکھتے ہیں پڑھو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل, امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 294 ہجری جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں, انہوں نے قیام اللیل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں 272 احادیث اور آثار جمع کیے ہیں. اس میں صحیح سند سے امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو, رکعتیں بے شک مختصر ہوں, لیکن قیام لمبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے. اور اس امام شافعی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت, افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو, سجدہ لمبا نہیں, جس میں قیام لمبا ہو. کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں, یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رات تراویح میں قرآن, قیام اللیل میں قرآن, دن کو قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ. لہذا
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو، اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو۔ اکثر پوچھ رہے ہیں جی حرمین شریفین میں 20 تراویح کیوں ہوتی ہے؟ اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں، تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس میں اجماع ہے۔ اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی۔ سعودی عرب میں ہونا، حرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے، وہاں بے شک 40 ہوں۔ ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے۔ یہ تو تھا اصولی جواب۔ اب دوسرا جواب ہے الزامی، علم الکلام سے، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں۔ کیا حرمین شریفین میں خالی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے؟ اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو حرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے حنفی نہیں کرتے، تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں۔ حرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری، اس میں بھی اجماع ہو گیا، یہاں بھی حنفی شروع کروایا ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی۔ حرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے، جو سنت ہے، صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب، اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرماتے تھے سبائے قد قامت الصلاۃ کے، تو پھر اکیری اقامت پہ بھی اجماع ہو گیا۔ حرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی، امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبوی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں، کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں، اس پہ بھی اجماع ہو گیا۔ تو یہ تو نہیں مٹا مٹا ہاپا تے کوڑا کوڑا تھو تھو، ایک اصول رکھیں۔ ہم الحمدللہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں، چاہے حرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو۔ حرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سند سے ثابت ہے، یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی 2 طرف پھیرتے ہیں، یہ ضعیف سند سے ثابت ہے، صحیح سند سے نہیں ثابت ہے۔ اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخعی سے ثابت ہے، وہ ان کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ، وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا، اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے۔ آدھی روایت لے لیتے ہیں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ علماء یہود کا کردار ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو، کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے۔ تو حرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں، 8-8 10-10 جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، تو حرمین شریفین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر آخری، وہ جی حنبلی ہیں، وہ ہمارے حنبلی بھائی ہیں، تو وہ حنبلی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ حنبلی ہوں پہلے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے، تو حنبلی نہیں ہے بھائیوں۔ وہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے، کیونکہ میں الحمدللہ 3 دفعہ حاضر ہوا ہوں، وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا، اسی کلر میں ہوتا ہے، تھوڑا موٹا، وہ پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ، ان کا لکھا ہوا ہے وہ، لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں، لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی، مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک .com پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرف ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرف، کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں، ہم متبع سنت ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے، جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں، اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو، اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے، جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں، بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے۔ انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے۔ تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے، خود اپنے پر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہوتے۔ وہ الحمدللہ متبع سنت ہے، الحمدللہ۔ تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیں۔ 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ، وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر، حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں، وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے، لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی، حنفیوں کی، سلطنت عثمانیہ کی، جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے، جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی، وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے۔ تو پہلے سال انہوں نے 11 رکعت پڑھائی، لیکن جھگڑا شروع ہو گیا، کیونکہ انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی۔ آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی، اس میں بھی وہ مصلے موجود ہیں، 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے، اٹھا پہلے ہی لیے تھے۔ حنفی مسئلہ جو وہ مصلہ، یہ مطلب خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے، یہاں پر حنفی تھا، یہاں پر شافعی، یہاں پر جو ہے وہ مالکی، اور یہاں پر حنبلی، یہ 4 مصلے تھے، اور مقام ابراہیم پہ کوئی مصلہ نہیں تھا، جو قرآن میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو جیسے ہی حکومت آئی علماء عرب کے بعد، انہوں نے کہا 4 مصلے اٹھاؤ ان کے، اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق۔ اب 4 مصلے اٹھائے، 11 رکعت ہوئی، تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے 20 رکعت، انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویح شروع کروا دی مزید آگے۔ تو پھر علماء عرب نے، حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مصلے اٹھائے تھے، پھر انہوں نے مصلے ڈال دیے ادھر اپنی تراویح لادہ سے، تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، 2 امام مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ 10 رکعت اور 7 وتر سنت ہے، تو ایک امام 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے، دوسرا امام آ کر 10 رکعت پڑھائے، تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں، اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مصلے سنبھالنے کا، ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے۔ یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی، یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی، میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی۔ بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں، 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی۔ بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے سوائے حرمین شریفین کے، مکے اور مدینے کے، وہ بھی 2 مسجدوں میں، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے، پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں، 11 رکعت۔ ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے، مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے، مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں، 11 رکعت ہوتی ہیں۔ صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی لادہ امامت نہ شروع کروا دیں، انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے نہ، میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں، بس تعویل کی غلطی لگی ہے، ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ، کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا، لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے، ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا، ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا۔ اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں، اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہو، تو یہ اس کی حکمت تھی۔ خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں، انہوں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ انہوں نے کہا جی 11۔ تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے، میں انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں، ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، کہتے تھے اس مسجد میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں، الحمدللہ۔